معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال و طیب چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ معزز حاضرین، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس کائنات کے اندر انسان کو سب سے معزز اور سب سے مکرم بنایا، یہاں تک کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج انسان کے سر پر سجایا گیا، لیکن یہ انسان یوں ہی نہ چھوڑ دیا گیا، اس انسان پر کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں۔ انسان اس دنیا میں زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔
جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، خورد و نوش کی حاجت ہوتی ہے۔ انسان اگر کچھ دنوں تک بھوکا پیاسا رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس مدت کے بعد پھر وہ بھوکا اور پیاسا زندہ نہ رہ سکے گا۔ ہمارے جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی، ظاہری غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، لیکن ہماری جو روح ہے، روح کے لیے باطنی غذا ضروری ہوتی ہے۔ جسم کو ظاہری غذا نہ ملے تو جسم مردہ ہو جائے، اور روح کو باطنی غذا نہ ملے تو روح مردہ ہو جائے۔ باطنی غذا یہ عبادت ہے، ذکر الہی ہے، اعمال صالحہ، یہ ہماری روح کے لیے باطنی غذا کا کام کرتی ہیں۔ اب ہمارا جسم جو ظاہری غذا کا محتاج ہے، تو اللہ جل شانہ نے اس غذا میں بھی قیود اور پابندیاں لگائیں، یعنی یہ نہیں کہ جو مل گیا، جیسا مل گیا کھاتے چلے جاؤ، نہیں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے کھاؤ، روئے زمین کی وہ اشیاء استعمال کرو کہ جو حلال بھی ہیں اور حلال ہونے کے ساتھ طیب اور پاکیزہ بھی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے عام لوگوں کو ہی نہیں، یہاں تک کہ اپنے رسولوں کو بھی یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے میرے مقدس رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو پاکیزہ روزی، حلال رزق، طیب غذا کا اہتمام یہ انسان کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ ہمارا دل جو ہے، ہمارا قلب، اگر ہم حلال روزی استعمال کریں تو حلال غذا سے ہمارے قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ناجائز اشیاء استعمال کر رہا ہے، حرام کھاتا چلا جا رہا ہے، تو تاجدار اولیاء شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال روزی دلوں کو زندگی بخشتی ہے، دلوں کو زندہ کر دیا کرتی ہے، اور حرام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دلوں کو مردہ بنا دیا کرتی ہیں۔ تو حرام کھانے والا انسان اگرچہ بظاہر وہ بازاروں میں چلتا پھرتا کام کاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، لیکن اس کا دل مردہ ہے، اور جب دل مردہ ہے تو وہ زندہ ہونے کے باوجود چلتی پھرتی لاش ہے۔ حرام کھانے والا بازار میں چل پھر رہا ہو جب بھی مردہ ہے، اور حلال کا اہتمام کرنے والا بازار نہیں مزار میں ہو جب بھی وہ زندہ ہے۔ کیوں؟ حلال روزی کا اہتمام جو ہے، حلال کھانا، یہ دل کو نورانیت بخشتا ہے، دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دلوں کو تابندگی بخش دیتا ہے۔ تو رزق حلال کا اہتمام مذہب اسلام میں ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ حلال روزی طلب کرنا
یہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. ہم پر بہت سے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہم پر فرائض ہیں. ان فرائض کے ساتھ ساتھ حلال روزی طلب کرنا، حلال روزی کے حصول کی کوشش کرنا، یہ بھی ان فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. اب دیکھیے، حلال کے ساتھ طیب کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا. حلالن طیبا، وہ اشیاء استعمال کرو جو حلال بھی ہوں اور حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز تو حلال ہے، فرض کر لیجئے ایک سیب ہے، کھانا حلال ہے بلا شبہ، لیکن آپ اس کو کہیں سے چرا کر کے لے آئے، ناجائز طریقے سے چھین کر کے لے آئے، تو اب یہ چیز فی نفسہ ہی تو حلال تھی، لیکن اب آپ کے لیے یہ پاکیزہ نہ رہی، آپ کے لیے یہ جائز نہ رہی، کیونکہ یہ حلال طریقے سے حاصل نہیں کی گئی. تو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیز پاکیزہ بھی ہو. اور یہ اہتمام مذہب اسلام کے علاوہ دور دور تک آج کہیں نظر نہیں آتا. دنیا نے بڑی ترقی کی. دنیا کی نگاہ میں پاکیزہ وہ شے ہوتی ہے کہ جو دھول سے، گرد و غبار سے محفوظ ہو، وہ چیز صاف ستھری ہو، گرد و غبار سے محفوظ ہو تو دنیا اسے پاکیزہ قرار دیتی ہے. یعنی دنیا ظاہری نظافت، ظاہری پاکیزگی پر زیادہ زور دیتی ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام صرف ظاہری پاکیزگی پر نہیں، ظاہری پاکیزگی پر تو زور دیتا ہی ہے ہمارا مذہب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے. بظاہر وہ چیز بہت صاف ستھری ہے، بظاہر ہر طرح کے گرد و غبار سے، دھول سے وہ محفوظ ہے، بہت اچھی طرح سے وہ پیک کی ہوئی ہے، دھلی ہوئی ہے، بظاہر بڑی صاف ستھری نظر آ رہی ہے، لیکن اگر وہ غلط ذرائع سے حاصل کی گئی ہے تو ہمارا مذہب اس چیز کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا. ہمارے مذہب میں پاکیزہ وہ چیز ہے جو ظاہری اعتبار سے صاف ستھری ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو. باطنی اعتبار سے پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ذریعے سے حاصل نہ کی گئی ہو، جائز طریقے سے وہ چیز حاصل کی گئی ہو، تب وہ حلال شے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی. تو حلال و طیب روزی استعمال کرنے کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں، اور اس کا اہتمام اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان حرام کا ایک لقمہ کھا لے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ غور کیجیے، ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اتر گیا، ساری روزی اس کی پاکیزہ ہے، حلال ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ حلق سے نیچے اتر گیا تو 40 دن تک اس کی دعا مقبول نہیں. آج سارے لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ کیسے ذرائع ہیں، جائز ہیں یا نہیں ہیں. آج بہت سے لوگ حلال و حرام میں امتیاز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. بس مال آ رہا ہو، کہیں سے بھی آ رہا ہو، کیسا بھی آ رہا ہو، بس اس سے ان کو غرض ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے کیسا بھی آئے. آج یہ روش، یہ نظریہ بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ اندازہ لگائیں. یہ حدیث پاک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان نے 10 درہم میں ایک کپڑا خریدا، 10 درہم میں کپڑا خرید لیا، 9 درہم اس میں
حلال کے لگے ہوئے ہیں اور 1 درہم حرام کا لگا ہوا ہے. 10 میں سے 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کپڑا اس کے بدن کے اوپر رہے گا اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ صرف تھوڑا سا مال اس میں حرام کا شامل ہو گیا، وہ کپڑا پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا جب تک کہ اس کے بدن کے اوپر ہے اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حلال روزی کا اہتمام کتنا ضروری ہے. اور اگر حرام غذا حلق سے نیچے اتر رہی ہو تو پھر نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی عبادت میں لذت اور کیف و سرور محسوس ہوتا ہے. لذت نہیں ملتی عبادت میں. آج جو یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ مسجد میں پہنچے دل نہیں لگتا. بمبئی کی مسجدوں کا آپ جائزہ لیں، جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کر بھاگنے والوں کی تعداد کتنی ہو چکی. 2 رکعت پڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگنے والے ہو گئے. کیوں؟ ان کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں. جب روزی حلال نہیں ہوگی، لقمہ حلال حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حرام کا لقمہ حلق سے نیچے اترے گا تو وہ دل کو مردہ بنا دے گا. جب دل مردہ ہوگا تو پھر ایسے صورت میں اللہ کے گھر میں بھی دل نہیں لگے گا، نہ تو عبادت میں لذت ملے گی، دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا. ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ. اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اکابر اولیاء میں آپ شمار کیے جاتے ہیں اور اولین دور کے جو بزرگ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا زمانہ آپ نے پایا. بڑے مشہور بزرگ، بڑے مشہور ولی. ایک دن آپ بیت المقدس شریف کے اندر مسجد اقصی میں پہنچے. رات کا وقت تھا. آپ پہنچے، وہاں کے جو خدام تھے وہ اندر آئے لوگوں کو باہر کر کے بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کی کیفیت متغیر تھی. آپ نے خیال کیا ہوگا کہ یہ خدام آئے ہیں لوگوں کو باہر کرنے، تو میں کوئی ایسی ترکیب اپناؤں کہ میں اندر ہی رہوں اور یہ لوگ دروازہ بند کر دیں تاکہ میں اطمینان کے ساتھ یہاں عبادت کر سکوں. آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ چٹائیاں تھیں، ایک چٹائی میں اپنے آپ کو آپ لپیٹ لیتے ہیں. خدام آئے، لوگوں کو باہر کیا، آپ چٹائی میں اپنے آپ کو لپیٹ کر کے اسی کے بیچ میں چٹائی میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے. خدام نے دروازہ بند کیا، چلے گئے. کچھ دیر بیتی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ 40 لوگوں کی ایک جماعت بیت المقدس شریف کے اندر داخل ہوئی اور ان میں ایک شیخ کامل بھی موجود تھے. بڑا نورانی چہرہ، بڑے خوبصورت بزرگ، اور سب لوگوں نے ٹاٹ کے لباس پہن رکھے تھے. یہ لوگ جو داخل ہوئے انسانوں سے ان کا تعلق نہیں تھا، دوسری مخلوق تھے. یہ لوگ اندر داخل ہوئے، بیٹھ گئے. شیخ کامل بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پوری جماعت بیٹھی ہوئی ہے. شیخ کامل واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضرت، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں اندر ہماری جنس کے علاوہ
کسی دوسری جنس کا بھی کوئی فرد موجود، مجھ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہے. تو شیخ کے معتقد نے یہ بات شیخ کے سامنے عرض کی. اب دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم چٹائی میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن یہ شخص محسوس کر لیتا ہے کہ ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا بھی یہاں موجود ہے. اب وہ شیخ کامل جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں دوسری جنس کا ایک فرد موجود ہے اور وہ ابراہیم بن ادہم. اب وہ تو چٹائی میں لپٹے بیٹھے ہیں، لیکن یہ شیخ کامل ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم. انہوں نے سنا، قریب میں ہی وہ لپٹے بیٹھے ہوئے تھے. اب باہر نکل آئے. جب باہر نکل آئے تو محسوس ہوا کہ یہ کتنے بڑے صاحب کشف ہیں، جو بھی ہے بہت بڑے صاحب کشف ہیں، کہ میں تو مخفی طور پر چھپا ہوا بیٹھا تھا، انہوں نے میرا نام تک جان لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم تقریباً تجھے 40 دن ہو گئے ہیں، تجھ کو عبادت میں لذت نہیں مل رہی. 40 دن ہو گئے، عبادت میں کیف و سرور نہیں مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہاں یہی بات ہے، میں بہت پریشان ہوں، عبادت میں مجھے لطف نہیں آ رہا، جو لذت پہلے ملتی تھی وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی. وجہ کیا؟ وہ شیخ کامل جو فرماتے ہیں اس فرمان کو سنیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ حلال روزی یہ ہماری روح کو نورانیت بخشنے، ہمارے درجے کو بلند کرنے کے لیے کس قدر اہم اور کس قدر ضروری. شیخ کامل فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تم فلاں موقع پر مکہ شریف میں تھے اور مکہ مکرمہ میں تم نے چھہارے خریدے تھے. جب چھہارے خریدے، دکاندار نے وہ چھہارے آپ کو دیے، تو دیتے وقت جو اس کے چھہارے تھے اس میں سے 2 چھہارے نیچے گر گئے تھے. 2 چھہارے اس کی ٹوکری میں سے نیچے گر گئے تھے، اور آپ نے جب چھہارے لیا اور نیچے نگاہ پڑی کہ 2 چھہارے گرے ہوئے ہیں، آپ نے خیال کیا کہ یہ میرے والے چھہارے ہیں جو میں نے لیا ہے اس میں سے گر گئے ہیں. آپ نے وہ اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کو استعمال کر لیا. وہ چھہارے اٹھا کر کے استعمال کر لیا. وہ چھہارے آپ کے چھہارے نہیں تھے، وہ چھہارے دکاندار کی ٹوکری کے چھہارے تھے، آپ کی ملکیت نہ تھے. آپ نے اپنی ملکیت سمجھ کر کے اٹھایا، استعمال کر لیا. اس بنیاد پر آپ کی عبادت، یعنی آپ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت سے لذت چھین لی گئی. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی نادانستہ طور پر وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میرے ہیں اس لیے انہوں نے اٹھایا تھا، ورنہ اگر وہ یہ جانتے کہ میرے نہیں ہیں، دکاندار کے ہیں، تو وہ ہرگز اٹھا کر کے استعمال نہیں کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ایک معمولی سی لغزش کی بنیاد پر آپ نے وہ چھہارے اٹھائے اپنے سمجھ کر اور استعمال کر لیا، تو اتنے بڑے ولی سے عبادت کی لذت چھین لی گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حلال روزی کا اہتمام یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اور انسان جب حلال روزی کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، فاتح ایران کے لقب سے آپ جانے جاتے ہیں. آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حاضر تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات آپ سمجھتے ہیں کہ میں بارگاہ الہی میں جو دعا کروں میری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے سعد تو حلال روزی کا اہتمام کر، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ حلال روزی، رزق حلال کا اہتمام کر تو تیری دعائیں مقبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ حلال روزی کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں حلال روزی کا اہتمام کرتے تھے تو برکتیں کس طرح سے ظاہر ہوئی وہ موقع نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ وغیرہ فتح کیا۔ فاتح ایران کے لقب سے آپ جانے جاتے ہیں، ایران کا ایک بڑا علاقہ آپ فتح کر چکے تھے۔ قادسیہ وغیرہ فتح کرنے کے بعد ایران کا ایک مشہور شہر تھا مدائن، مدائن کی جانب آپ پیش قدمی کر رہے تھے۔ مدائن کی جانب لشکر اسلام بڑھ رہا ہے، اور اس کے سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ جب مدائن کے قریب آپ پہنچتے ہیں، دریائے دجلہ بیچ میں، اور اس وقت وہ دریا جو تھا اس کی موجیں اپنے شباب کے اوپر تھیں۔ اب ایرانی دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر بہت بڑا لشکر لے کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ دریائے دجلہ کا جو پل تھا اس کو توڑ دیا، کہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ پل کے ذریعے اس دریا کو پار نہ کر سکے، پل توڑ ڈالا، اور اس جانب جو کشتیاں تھی وہ کشتیاں بھی ہٹا لی گئیں، وہ کشتیاں بھی دوسری جانب لے جا کر کے لگا دی گئیں تاکہ مسلمان یہ دریا پار نہ کر سکیں، ادھر آ نہ سکیں، اور دریا بھی اپنے شباب کے اوپر ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے جب پہنچتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، پل ٹوٹا ہوا ہے، کشتیاں بھی ادھر موجود نہیں ہیں، اس طرف ہیں، لیکن آپ جہاد میں اس طرح سے سرشار تھے کہ رکنا نہیں چاہتے تھے، اور نہیں چاہتے تھے کہ دشمن کو مزید موقع دیا جائے کہ وہ سنبھل جائے، موقع دینے سے پہلے ہی اس پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کلمات جاری ہیں، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد بھی کرتے جا رہے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دست دعا دراز کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر اچانک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کو حکم دے دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا دو حصوں میں بٹ گیا تھا، راستہ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پار کرتے ہوئے اس راستے کے ذریعے سے فرعونیوں سے نجات پا کر کے دریا عبور کر لیے تھے۔ ایک تو وہ دریائے نیل تھا جس نے راستہ دیا تھا، اور پھر دوسرا واقعہ تاریخ اسلام میں نظر آتا ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، لشکر اسلام کو حکم دیا کہ گھوڑوں کو ڈال دو دریائے دجلہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ گھوڑے دریا میں ڈال رہے ہیں، اونٹوں پہ جو سوار تھے وہ اونٹ دریا میں ڈال رہے ہیں، جو پیدل فوج تھی، پاپیادہ جن کو کہا جاتا ہے، پیدل اسی جو فوج تھی اسی پانی کے اوپر پیدل وہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے خود حکم دیا ہو اور آپ پیچھے پیچھے رہے ہوں، نہیں، آپ پیچھے نہیں ہیں، آپ بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ تھے وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری نگاہیں دیکھ رہی تھیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خشک زمین ہو اور اس پر گھوڑے دوڑتے ہوئے، اونٹ سرپٹ بھاگتے ہوئے، اور پیدل چلنے والے لوگ اس کو عبور کرتے ہوئے اس پار نکلتے چلے جا رہے تھے، جس طریقے سے کوئی خشکی کے اوپر چلتا ہے۔ جب ایرانیوں نے یہ دیکھا، اللہ اکبر، ایرانیوں نے جب یہ دیکھا کہ دریا کی موجیں اٹھان پر ہیں، دریا میں طغیانی ہے،
اور یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے گھوڑوں سمیت دریا پار کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ یہ دیکھ کر کے ان کی حالت خراب ہو گئی اور وہ ایک طرح سے خوف سے کانپنے لگے، اور دیوا آمدن، یعنی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو جنات لگ رہے ہیں، یہ تو دیو لگ رہے ہیں، کیونکہ انسان کے بس کی یہ چیز ہے نہیں کہ اس طرح سے وہ دریا کو عبور کر لے۔ ان کی زبانوں پر فارسی میں یہ کلمات تھے، یہ الفاظ تھے کہ دیوا آمدن، یہ تو دیو آ گئے ہیں، دیو آ گئے ہیں۔ پوری فوج جو تھی سر پہ پیر رکھ کر کے بھاگتی ہے، لشکر اسلام مدائن شہر میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا شہر ان لوگوں کی دہشت سے لوگ خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور مدائن کے اوپر بڑی آسانی سے لشکر اسلام جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہے اور مدائن کو فتح کر لیتا ہے۔ تو یہ حلال روزی کی برکت، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ اے سعد حلال روزی کا اہتمام کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ تو حلال روزی بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ دور مت جائیے، سرزمین ہند پر ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں، سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان۔ آپ بدایوں کی سرزمین پر رہتے تھے، ولادت بدایوں شریف میں ہوئی آپ کی، وہیں آپ کا طفلی ایام طفلی کا جو زمانہ ہے وہ گزرا، بچپن بدایوں میں گزرا۔ والد محترم کا آپ کی چند برس عمر تھی، کچھ 5-6 برس عمر رہی ہوگی، انتقال ہو جاتا ہے۔ بدایوں میں آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ ماجدہ تھیں، والدہ ماجدہ آپ کی پرورش کر رہی تھیں، آپ کی کفالت کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو کئی رشتہ داروں نے یہ چاہا کہ نظام الدین کو ہم اپنی کفالت میں لے لیں، ان کی والدہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ذمہ داری ہم اٹھا لیں۔ آپ کے ننیہال کے لوگ مالدار لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی چاہا کہ نظام الدین کو میں لے لوں، اخراجات میں اٹھاؤں، میرے پاس رہیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے انکار کر دیا، اور خود عالم یہ تھا کہ سوت کاٹتی تھیں چرخہ چلا کر، سوت کاٹتی چرخہ چلاتی اور خادمہ کو دیتی، ہفتے بھر سوت تیار کرتی، ہفتے میں ایک دن خادمہ وہ سوت لے جا کر کے بازار میں فروخت کرتی، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے گھر کے اخراجات چلتے۔ لیکن انتہائی کوششوں کے باوجود عالم یہ تھا، حالت یہ تھی کہ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ پورے ہفتے کے خرچ کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ پورا ہفتہ ہر وقت کھانے کے لیے کھانے کی چیزیں مہیا ہوں۔ ہفتے میں کچھ اوقات ایسے ضرور گزرتے جب فاقہ کرنا پڑتا، کھانے کے لیے کچھ بھی مہیا نہیں ہوتا، فاقہ کرنا گوارا تھا۔ لیکن والدہ ماجدہ کو یہ نہیں گوارا تھا کہ میں اپنے فرزند کو کسی دوسرے کے حوالے کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشتبہ چیز، مشکوک چیز بھی میرے بیٹے کے حلق سے نیچے اتر جائے اور میرے بیٹے کی روحانی ترقی میں وہ رکاوٹ بن جائے۔ لہذا میں اس رزق سے پرورش کروں گی اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی، کہ جس میں ذرہ برابر کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو، بالکل حلال و طیب روزی ہو، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو، جس میں کوئی ذرہ برابر شبہ نہ ہو۔ آپ نے کسی کو دینا گوارا نہ کیا، فاقہ ہوتا تھا۔ اب جب فاقہ ہوتا، ابھی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ 5-6 سال کی عمر ہے۔ اب اس عمر میں بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے؟ بچے بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے ضد کریں گے، کرتے ہی ہیں، انہیں کیا خبر
کہ گھر والے کس طرح سے انتظام کر رہے ہیں، موجود ہے نہیں ہے. بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، بھوک لگے گی تو کھانا مانگیں گے، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ فرماتی کہ نظام الدین آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں. کیا فرماتی؟ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہ جملہ اس بچپن کی عمر میں جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان سنتے تو خوشی سے مچل اٹھتے اور ان کو وہ لذت اور کیف سرور حاصل ہوتا، وہ اسی سرور میں مست رہتے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور اگر کئی دن مسلسل کھانے کے لیے مل جاتا، 2-3 روز مثلاً ہو جاتے، فاقہ نہیں ہوتا، تو والدہ ماجدہ سے پوچھتے کہ امی جان ہم اللہ کے مہمان اب کب بنیں گے. یعنی انتظار رہتا کہ ہم کب اللہ کے مہمان بنیں گے. بھوکے رہنے میں ان کو وہ لذت حاصل ہوتی جو شکم سیر ہونے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی رہی ہوگی. یہاں تک کہ آپ علم دین حاصل کر رہے تھے، ایک بڑے مشہور بزرگ تھے علامہ علاء الدین اصولی علیہ الرحمت والرضوان، جید عالم دین بدایوں شریف میں. ان کے پاس علم دین حاصل کیا. استاد محترم نے کہا کہ جاؤ والدہ ماجدہ سے کہہ دو کہ اب میرے سر پر دستار باندھی جائے گی، دستار بندی کا وقت قریب آ رہا ہے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جس کی دستار ہوتی تو مدرسے میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہوتے، سارے اساتذہ کی دعوت کا اس کے گھر اہتمام ہوتا، سارے اساتذہ کی دعوت کی جاتی. والدہ ماجدہ نے بڑی کوشش کی، چرخہ چلا کر کے جو سوت کاٹتی تھیں اس میں اور زیادہ محنت کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ دستار بندی کا وقت آ گیا. لیکن اتنا اہتمام نہیں ہو سکا کہ سارے اساتذہ کی دعوت کی جا سکے. حضرت نظام الدین اولیاء سے کہلوایا استاد محترم کی بارگاہ میں کہ سارے لوگوں کے کھانے کا اہتمام نہیں ہو سکتا، اتنا انتظام نہیں ہو سکا ہے، آدھے لوگوں کا انتظام ہو سکتا ہے. استاد محترم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آدھے لوگوں کا انتظام آپ کی طرف سے، آدھے لوگوں کا انتظام میری طرف سے، اور تمام اساتذہ کی دعوت ہوگی. اب آپ غور کیجئے، ایک وقت یہ تھا فاقہ کرنا گوارا کیا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے فرزند کو میں کسی دوسرے کی کفالت اور ذمہ داری میں دوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکوک لقمہ میرے بچے کے شکم میں چلا جائے، میرے بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے. آپ نے اس طرح سے غربت کی زندگی بسر کرنا گوارا کیا، لیکن حلال روزی کا اس طرح سے اہتمام کیا کہ ذرہ برابر اس میں شائبہ تک نہیں پیدا ہونے دیا. خود اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے بچے کو کھلا پلا کر کے پروان چڑھایا، اور جب پروان چڑھایا تو اللہ اکبر، حلال روزی کی نورانیت دیکھیے. اللہ نے وہ مرتبہ ولایت آپ کو عطا کیا کہ اولیاء کی صف میں آپ محبوب الہی کے نام سے جانے جاتے ہیں. محبوب الہی آپ کا لقب ہو گیا. اللہ کا محبوب ہونا یہ اولیاء میں سے بہت کم اولیاء کو یہ چیز حاصل ہے کہ جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہو. تو اتنے بڑے درجے کے اوپر آپ فائز ہوئے، پھر اللہ نے آپ کو وہ شان و شوکت عطا کی، وہ رتبہ عطا کیا. دلی کی سرزمین پر آپ کا وہ شہرہ ہوا، آپ کا وہ غلغلہ بلند ہوا، آپ کی وہ شان و شوکت اللہ نے ظاہر کی کہ شاہان زمانہ بھی ملاقات کے منتظر رہا کرتے تھے. اس وقت کے بادشاہ بھی، کئی بادشاہ گزرے آپ کے زمانے میں، بادشاہ منتظر رہتے تھے کہ نظام الدین اولیاء جو ہیں ان کی بارگاہ میں باریابی کی اجازت مل جائے. آپ شاہان زمانہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، بادشاہ بھی منتظر رہتے تھے کہ اجازت حاصل ہو جائے کہ ہم بارگاہ میں حاضر ہو کر کے فیضیاب ہو سکیں. تو اللہ نے آپ کو وہ شان بخشی. یہاں تک کہ ایک بادشاہ تھا غیاث الدین بلبن، غالباً اس کا نام تھا. آپ کی شہرت کو دیکھ کر کے وہ حسد کرنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں
میں دربار لگاؤں تو میرے پاس لوگ نہیں آتے، اور یہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے کونے میں، اس کے یہاں اتنی چہل پہل رہتی ہے، خلق خدا کا ہجوم رہتا ہے، لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں۔ حسد کرنے لگا، جلنے لگا، اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگا کہ مجھ سے زیادہ تو ان کی عزت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف عوام کو یہ اکٹھا کر لیں اور عوام میرا تختہ الٹ دے۔ بادشاہ طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے توہمات میں مبتلا رہتے تھے جو اس طرح کے تھے۔ حسد کرنے، جلن کرنے لگا۔ یہ لشکر لے کر ویسٹ بنگال گیا ہوا تھا، وہاں جنگ میں مصروف تھا، وہاں اس نے فتح حاصل کر لی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ اس کا حسد بہت بڑھ گیا، اس نے پیغام بھیجا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں کہ میرے دلی پہنچنے سے پیشتر دلی خالی کر دو، یعنی دھمکی دی کہ میں آ رہا ہوں، واپس راستے میں ہوں، قبل اس کے کہ میں دلی پہنچوں آپ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے دلی خالی کر دیں، کہیں اور چلے جائیں۔ قاصد پیغام لے کر کے آتا ہے، دھمکی دیتا ہے غیاث الدین بلبن کی جانب سے، پیغام دیتا ہے کہ بادشاہ راستے میں ہے، اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ دلی پہنچنے سے پہلے پہلے یہاں سے آپ چلے جائیں، ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ دھمکیاں دی اس نے، دھمکیاں دی۔ جب اس نے دھمکیاں دی، ابھی وہ راستے ہی میں تھا، ایک مقام پر اس نے خیمہ وغیرہ لگوایا اور فتح کا جشن منانے لگا۔ ویسٹ بنگال سے فتح حاصل کر کے واپس آ رہا تھا، راستے ہی میں وہ جشن منانے لگا۔ جب جشن منا رہا تھا تو اس کے بیٹھنے کے لیے کوئی اونچی جگہ تیار کی گئی، خیمہ لگایا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان نے کیا فرمایا؟ ہنوز دلی دور است۔ یہ ایک محاورہ بن چکا ہے۔ کوئی آدمی جب ایسی چیز کے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، ایسی چیز کرنے کا دعویٰ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، تو آج بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوئے۔ اب ادھر وہ جشن منا رہا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فرمایا ہنوز دلی دور است۔ اس نے کہا تھا نا کہ میرے دلی پہنچنے سے پہلے پہلے دلی خالی کر دو، آپ نے فرمایا کہ ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی تم پہنچے نہیں ہو، ایک فقیر کو دھمکی دے رہے ہو، ابھی تم دلی پہنچے نہیں ہو، دلی بہت دور ہے۔ ہوا یہ کہ وہ جشن منا رہا تھا، اسی دوران طوفان آیا، اور جب طوفان آیا تو نہ جانے کیسے کیا ہوا، وہ خیمے کی چیزیں یا جس اونچائی پر بیٹھا ہوا تھا وہ سب ٹوٹا پھوٹا، اس کے اوپر گرا، وہ نیچے آیا اور نیچے آ کر کے دب کر کے وہیں مر گیا، وہیں مر گیا وہ۔ تو حلال روزی کی برکتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں نے جب اہتمام کیا کہ مشکوک چیز بھی آپ سے دور رکھا اور خالص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے بچے کو پروان چڑھایا، حلال روزے کا اہتمام کیا، تو ان کے قلب کو وہ نورانیت حاصل ہوئی، ان کے قلب کو رزق حلال کا وہ فیض اور وہ برکتیں حاصل ہوئی کہ آپ اتنے عظیم منصب کے اوپر فائز ہوئے اور آپ کا شمار عظیم اولیاء میں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ مسلمانوں پر لازم ہے، آج آپ دیکھیں ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں کتنے سود خور پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتنے سود خور ہیں، نعوذ باللہ صریح سودی معاملات کرتے ہیں اور ان میں ادھر ادھر کی تعویلات کرتے ہیں، لیکن وہ سب بیجا تعویلات ہوتی ہیں۔ کتنے ہیں جو آج سود خوری میں ملوث نظر آ رہے ہیں، مسلمان کو پیسہ دیا ہوا ہے، ہر مہینہ فکس رقم اس سے لیتے اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔
بھئی مسلمان کو آپ نے مثلاً 1 لاکھ روپے دے دیا، فکس کر لیا کہ ہر مہینہ ہم کو 3000 روپے تم دینا، اور پھر یہ جب میں بولوں گا تو 1,00,000 روپے بھی واپس دینا، تو یہ فکس کر کے اس طرح سے لینا صریح سود ہے، صریح سود ہے، حرام خوری ہے۔ یہ آج کا مسلمان کس طرح سے حرام خوری میں مبتلا نظر آ رہا ہے، دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر لینا، دھوکہ دہی، فریب، جھوٹ، مکر، طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے غداری کر کے، مکاری کر کے، فریب کاری کے ذریعے سے لوگ دولت حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حرام کا ایک لقمہ حلق سے نیچے اترے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے ہی میں عرض کر چکا۔ لہذا رزق حلال کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو، اپنی روزی کو پاکیزہ رکھو، اپنے رزق کو حلال و طیب رکھو، جہاں شبہ بھی ہو چھوڑ دو تو عبادت میں بھی لذت ملے گی اور دل میں بھی نور پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔